البتہ ہم اپنی محنت اور کٹر کاوش میں کس حد تک
شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مستحق بھی وہی ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے میرے کعبہ کے لیے جو صفات بتائی ہیں وہ تمام اوصاف اس شخصیت میں بدل عطب موجود ہیں۔ بقول شاعر نگاہ ملن سخن دل نواز جا پرسوز، نگاہ ملن سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کعبہ کے لیے۔ میرا اشارہ کلام استاد محترم فضیلت الشیخ دکتور عبدالصبور بن ابوبکر المدنی حفظہ اللہ، نائب شیخ الجامعہ جامعہ صفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس یو پی کی ذات گرامی ہے، جزاہ اللہ خیرا و احسن الجزا۔ محترم حضرات، اب میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے عزیزم حافظ محمد عمران بن لطف الحق متعلم شعبہ حفظ پاکور جھارکھنڈ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ عزیزم حافظ محمد عمران بن لطف الحق آپ آئیں اور اس غزل کا قرآن پاک سے آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ السلام عليكم ورحمة الله۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ محترم حضرات، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ ہے سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی ذات مقدسہ مطہرہ پر نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں عزیزم مطہر حسین بن عبدالودود طالب ثانویہ پاکور جھارکھنڈ کو
साथ मदद करूंगा कि चश्मे खुफ्ता को जगा दे नातिया अशआर से, चश्मे खुफ्ता को जगा दे नातिया अशआर से, कल्ब को बेदार कर दे नग्न की गुफ्तार से। अजीजम मुतहर हुसैन बिन अब्दुल वदूद तालिब थानविया तालविया माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। हुए हैं जितने नबी सभी ने, पढ़ा क़सीदा मेरे नबी का। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। फिर उसके बाद एक सिलसिला है, जहाँ से ज़ुल्मत के खात्मे का। फिर उसके बाद एक सिलसिला है, जहाँ से ज़ुल्मत के खात्मे का। हुआ था गारे हिरा में रोशन, चिराग पहला मेरे नबी का। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। कभी सफ़ा पर खड़े हुए थे, कभी थे मक्का के रास्तों पर। कभी सफ़ा पर खड़े हुए थे, कभी थे मक्का के रास्तों पर। बचाओ दोज़ख से हर बशर को, हबस ये जज़्बा मेरे नबी का। बचाओ दोज़ख से हर बशर को, हबस ये जज़्बा मेरे नबी का। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। वो इब्न क़ासिम की शक्ल लेकर, बदल चुका हिंद का मुक़द्दर। वो इब्न क़ासिम की शक्ल लेकर, बदल चुका हिंद का मुक़द्दर। ज़मीन ताइफ पे बहने वाला लहू का दरिया मेरे नबी का। मक़ाम ऊँचा मेरे नबी का, मिसाल सुबह मेरे नबी का। बताओ तुम किस तरह करोगे, फ़क़त दुआओं से दी को गालिब
پر پڑا تھا تلوہ میرے نبی کا، مقام اونچا میرے نبی کا، مثال رسوا میرے نبی کا، ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام اونچا میرے نبی کا، مثال رسوا میرے نبی کا، ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا۔ محترم حضرات، ایک گزارش ہے کہ جو حضرات ویڈیو بنا رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے، بعد میں بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کو بند کر لیں اور بغور سماعت کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان طلباء کو پیش کروں جن کو اس بزم کے لیے خطابت کے لیے منتخب، جو اس بزم کے آج کے اس سالانہ انجمن میں خطاب کرنے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ لہذا اس برنامج کے سب سے پہلے خطیب ہیں حمزہ تسلیم بن تسلیم الدین، اعدادی حاجی نگر 24 پرگنہ مغربی بنگال۔ لہذا حمزہ تسلیم سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور اپنے عنوان اخلاق حسنہ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ حمزہ تسلیم بن تسلیم الدین۔ يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ صدر ذی وقار، علماء اکرام، مہمانان خصوصی، میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں آپ کو دنیا کی سب سے حسین، سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور دولت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی دولت جو روپیہ پیسہ سے نہیں، جو عالیشان محلات اور ڈگریوں کے انبار سے نہیں ملتی، یہ وہ دولت ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو پتھر دلوں کو موم اور کانٹوں بڑی راہوں کو گلزار بناتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اخلاق حسنہ کی۔ محترم سامعین، آج دنیا مادیت پرستی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن کامیابی کا حقیقی معیار اخلاق ہے، اور اس حقیقت کا سب سے بڑا گواہ ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس کا مقصد بھی نبی کی زبانی آیات فرما دیا، نبی کی زبانی آیات فرما دیا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخرجہ احمد والبیہقی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی مبعوث کیا گیا اور آپ کی سب سے بڑی صفت آپ کا اخلاق قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک جملے میں کل کائنات سمیٹ دی، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے وہ آپ کی عملی زندگی میں موجود تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست سند عظمت ہے، یہ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ خالق ارض و سماوات کا اعلان ہے کہ میرا محبوب، میرا نمائندہ سراپا اخلاق عظیم کا بیٹا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق کے معیار ہو تو امت پر کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے قول و عمل میں ان کی پیروی کریں۔ تو پھر اے امت محمدیہ، تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس حیات کی خوبصورتی اس کا اخلاق ہے۔
اگر ایمان دل میں جاگزی ہے تو وہ کردار سے ٹوٹنا چاہیے، وہ ہماری زبان سے، ہماری نظروں سے، ہمارے معاملات سے لاغر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے اچھے اخلاق کا آغاز کریں۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کا ہولناک دن، جب ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، جب اعمال کو لے جائیں گے، جب نیکیاں کم پڑ رہی ہوگی، اس سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه ابو داؤد وصححه الالباني رحمه اللہ۔ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق یہ وہ کرنسی ہے جو میزان کو جھکا دے گی۔ ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے، وہ بھی جنت میں؟ سبحان اللہ، ہر شخص چاہتا ہے۔ تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، رواه الترمذی وصححه الالبانی رحمہ اللہ۔ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے قریب ترین مجلس میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، جنت کے اعلیٰ محلات کا وعدہ بھی اخلاق والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی روض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقه، رواه ابو داؤد وحسنه الالبانی رحمہ اللہ۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے بچے کو حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ میرے بھائیوں، اخلاق حسنہ محض وعد و نصیحت نہیں، یہ زندگی کا عملی نظام ہے۔ جب آپ غصے میں ہو اور نرمی اختیار کرے، یہ اخلاق ہے۔ جب آپ کو دھوکہ دینے کا موقع ملے اور آپ امانت داری دکھائے، یہ اخلاق ہے۔ جب کوئی آپ سے زیادتی کرے اور آپ معاف کر دے، یہ اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم جاگ اٹھیں، اپنی ڈگریوں کے ساتھ اپنے کردار کو بھی حسین بنائے، اپنی زبانوں کو گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے پاک کرے، اپنے رویوں میں نرمی، عاجزی اور محبت پیدا کرے۔ یاد رکھیں، قوم اخلاق سے بنتی ہے اور اخلاق سے مٹ جاتی ہے۔ آئیے آج عہد کرے کہ ہم اسلام کا عملی چہرہ بنیں گے، ہم ایسے مسلمان بنیں گے جنہیں دیکھ کر دنیا پکار اٹھے گی کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے اخلاق نے دنیا کو تحقیق دی۔ اللہ میں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف مقامات سے آج کے اس پروگرام میں جو عورتیں شریک ہوئی ہیں اور وہ مدرسے میں کچھ کام پیش کرنا چاہتی ہیں، تو وہاں مدرسے کی معلمہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ باہر برآمدے میں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اپنا تعاون پیش کر کے رسید حاصل کریں۔ میں মামলে যিনারা বাইরে থেকে এসেছেন এবং মাদ্রাসায় অনুদান করতে চাইছেন, ওখানে মাদ্রাসার শিক্ষিকা রয়েছেন, ওনার কাছ থেকে পয়সা দিয়ে রসিদ নিয়ে নেবেন। এবং যিনারা বাইরে থেকে এসেছেন, আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই প্রোগ্রামে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই মাদ্রাসায় অনুদান করতে চান, বাইরে আমাদের শিক্ষক রয়েছেন, ওখানে আপনারা অনুদান দিয়ে রসিদ নেবেন। আসসালামু আলাইকুম। وعلیکم السلام ورحمۃ۔ عربی تقریر کے لیے عبدالحکیم بن عبدالقادر طالب متوسطہ ثالثہ کو، جو بردمان مغربی بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان تعظیم شعائر اللہ کی عنوان پر تقریر کریں۔ عبدالحکیم بن عبدالقادر طالب متوسطہ ثالثہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رئيس الحفلة الكريم وضيوفنا الكرام وأساتذتنا الأجلة وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة مختصرة حول الموضوع تعظيم شعائر الله. أيها المستمعون الكرام، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في هذه الآية الكريمة ينهى عز وجل عباده المؤمنين عن استحلال شعائر الله التي حرمها، وقد تضمن هذا النهي الأمر بتعظيمها، وذلك بفعل ما يجب لله تعالى فيها. وقد وردت الآيات الكريمات مصرحة بتعظيمها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كما بين تعالى أن من علامات صلاح القلوب واستقامتها تعظيم تلك الشعائر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هي أوامره ونواهيه، وتعظيمها يكون بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وبإجلالها للقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. وشعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة التي أمر بتعظيمها، ومن أخصها بيت الله المحرم ومناسك الحج. وقد وردت النصوص من الكتاب والسنة تبين بإيضاح كيف يكون تعظيم شعائر الله. تعظيم شعائر الله وما يترتب على انتهاكها من العقوبات وحلول سخط الله وغضبه على فاعل ذلك. فمن ذلك أن الله تعالى أمر آباءنا إبراهيم عليه السلام قبله بتطهير بيته، فقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وفي هذين الآيتين الكريمتين بيان حكمة التطهير الذي أمر الله به، وتطهيره بإزالة النجاسات والأضرار من التعظيم الذي أمر الله به، غير أن المقصود الأعظم تطهيره من الشرك والمشركين والزنادقة الملحدين، وتخليصه لعباد الله الموحدين الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهد إليه في حجة العام التاسع قبل حجة الوداع ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. عباد الله، ألا وإن من مظاهر تعظيمه جل جلاله تعظيم شعائره وأحكامه. قال الله جل جلاله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات هي كل ما له حرمة أو يجب احترامه مما وصى الله بتعظيم أمره. وكذلك الشاعر هي أوامر الله وفرائضه وأعلام دينه الظاهرة والأزمان والأماكن الفاضلة. وما من يوم إلا ونحن نصبح ونمسي على شعائر الله وحرماته. فالقرآن من شعائر الله، والذكر من شعائر الله، والآذان من شعائر الله، والصلاة من شعائر الله، والجمعة ورمضان والحج والأزمان الفاضلة من شعائر الله. وما من يوم إلا ونحن نصبح ونمسي على شعائر الله وحرماته. وعلى قدر تعظيم العبد لشعائر الله يكون قدر التقوى في قلبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا معيار القرآن دقيق، فإن من لا يعظم شعائر الله لا يتقي الله
أو يفتح محله للبيع والشراء ويترك أبواب رحمة الله. ألا فاتقوا الله عباد الله وعظموا ربكم بتعظيم شعائره وأحكامه وربوا أولادكم على تعظيمها لكي يفوز أولادكم في الدنيا والآخرة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اب میں اردو تقریر کے لیے شمیر اختر بن نصر الحق طالب ثانیہ اولا ویر بھوم مغربی بنگال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان میڈیا کا فتنہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اس کی وضاحت کریں اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں. شمیر اختر بن نصر الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ نستعین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على نبیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم مہمانان خصوصی اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام دور دراز سے تشریف فرما مہمانان اعظام میرے سامنے بیٹھے ہوئے چھوٹے بڑے دینیوں ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس پررونق بزم میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میڈیا کا فتنہ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. محترم سامعین، آج ہم ایسی فضا میں سانس لے رہے ہیں جہاں حق دب چکا ہے، باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر دندناتا پھر رہا ہے، زبانوں سے سچائی رخصت ہو چکی ہے، جھوٹ سچ کے غالب میں بول رہا ہے، شرم و حیا نے اپنی چادر اتار پھینکی ہے، فحاشی و عریانی نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، حیا دم توڑ چکی ہے اور گناہوں کو مزین کر سک کے پیش کیا جا رہا ہے. گویا ہر سمت ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے اور انہی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ میڈیا کا فتنہ ہے. محترم سامعین، بنیادی طور پر میڈیا کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 پرنٹ میڈیا جیسے اخبارات، رسائل و جرائد، کتابیں وغیرہ. نمبر 2 الیکٹرونک میڈیا جیسے فلمیں، ڈرامے وغیرہ. نمبر 3 سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا جیسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. محترم سامعین، اب میڈیا خواہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرونک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے خبریں نشر ہوتی ہے، پیغامات پہنچتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام پاتا ہے اور علم عام ہوتا ہے. لیکن جب یہی میڈیا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنے لگ جائے، خلفشار و انتشار کی آماجگاہ بن جائے، شرم و حیا کو مٹا کر فحش و عریانی، مکر و فریب اور الحاد اور بیرا نبی کو فروغ دینے لگ جائے تو یہی نعمت فتنہ بن جاتی ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کی اولاد ہے تکبیر بھی فتنہ. محترم سامعین، اب آئیے ہم میڈیا کے فتنوں کے بارے میں جانتے ہیں. نمبر 1 جھوٹی خبر. جھوٹی خبروں کا طوفان برپا ہے. بلا تحقیق کوئی خبر، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کوئی فوٹو وائرل کر دی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی کی عزت کو داغدار کر دے، چاہے وہ کسی
पहले इससे मुतालबा करते हुए फरमाया कि कफा बिल मरइ कदिबन अय्युहद्दिस बिकुल्ली मा समिअ। सही मुस्लिम की बात है कि आदमी का झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करे। नंबर 2, बेहयाई और फाहिशी का फितना। आज मीडिया ने बेहयाई और फाहिश और हुर्रियत को आजादी का नाम दे दिया है। टीवी, ड्रामे, फिल्में, इश्तिहारात सब में हुर्रियत, नाजायज ताल्लुकात और अखलाकी ज़वाल दिखाया जा रहा है, जिससे समाज और माशरे में बेहयाई और फाहिश आम हो चुकी है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर खुल्ला वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशबिअल मुलाइकतु बिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये जो लोग मुसलमानों में बेहयाई और फाहिशी को फैलाने के आज़मत रखते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक आज़ाब है और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, तो कुछ भी नहीं जानते। जब सामईन, अब जरा मुझे जवाब दे कि हम वो लोग बनना चाहते हैं जिनके जरिए बेहयाई और फाहिश फैलती है? नाउज़ु बिल्लाह नहीं मेरे भाई, हरगिज़ नहीं। हम तो वो उम्मत है जिनका पैगाम भी अल-हया व शुअबतुम मिनल ईमान है। और आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया, आज का डिजिटल मीडिया ईमान के इस हिस्से को खत्म कर रहा है। नंबर 3, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आज मुसलमानों की छवि खराब की जा रही है, दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है। आज इस मीडिया के जरिए नौजवानों को बेहयाई और फहाशी और गुनाहों की तरफ धकेला जा रहा है। आज इस मीडिया के जरिए ज़हनों को गुलाम और दिलों को कमजोर किया जा रहा है। आज इस मीडिया के जरिए झूठ को सच और सच को झूठ बना कर पेश किया जा रहा है, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, यअती अला अन्नास सलावातुन खद्दाअत व युसद्दिक़ु फ़ीहा अल-काज़िब व युकज़्ज़िबु फ़ीहा अस-सादिक़। कि लोगों में एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग झूठ को सच और सच को झूठ बोल कर पेश करेंगे। क्या आज वही ज़माना नहीं? क्या आज वही दौर नहीं? क्या आज इस मीडिया के जरिए सब नहीं हो रहा? जी मेरे भाइयों, ये सब इसी मीडिया के जरिए हो रहा है और ये सब के सब ये तमाम के तमाम इस मीडिया का फितना। नंबर 4, शोहरत तलाबी का फितना। आज हर शख्स चाहता है वो मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, उसका नाम ज़बान खत पर आए, चाहे उसके लिए हक को छुपाना पड़े, सच को छुपाना पड़े, बातिल को दिखाना पड़े, झूठ बोलना पड़े और शर्म व हया और अखलाक को कुर्बान करना पड़े। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खबरदार किया है कि अल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, कि अल्लाह ताला फखर करने वाला और बड़ाई जताने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन आज मीडिया के अक्सर और बेशक प्लेटफॉर्म लोगों को रियाकारी, दिखावे और गुनमाई की तरफ खींच रहे हैं, जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की बात है कि इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिर्कुल असग़र क़ालू व मा शिर्कुल असग़र या रसूलल्लाह क़ाल अर्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुताबिक सबसे ज्यादा शिर्क असग़र से अंदेशा है। सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि व मा शिर्कुल असग़र या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असग़र से क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिया, यानी रियाकारी, लोगों को दिखाने के लिए अमल करना, चाहे वो नेकी ही क्यों ना हो, अल्लाह के काबिल कबूल नहीं। नंबर 5, दीन से बेजारी का फितना। आज मीडिया ने नई नस्ल के ज़हनों में, नौजवानों को ज़हनों में दीन को पसमानदगी और गुनाहों को तरक्की का नाम दे दिया है, जबकि कुरान ने खबरदार किया है कि वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि मेरे ज़िक्र से, जो मेरे ज़िक्र से, मेरे नसीहत से मुंह मोड़ ले, उसके लिए कम जिंदगी है, बस जिंदगी है। यही वजह है कि मीडिया की चमक में डूबी हुई कौम के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि इज़्तिराब, रूहानी और बेचैनी मौत है। और मैं बताता चलूं कि ऐ नौजवानों की जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जवानी दी है, इस जवानी की कदर कर लो मौत के आने से पहले। ऐ मेरी माओ की जमात, ऐ मेरी बहनों की जमात, ऐ मेरे दोस्तों की जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जवानी दी है, इस जवानी की कदर कर लो मौत के आने से पहले। उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये जो जिंदगी दी है, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर बदलने से, इस सब के तबाह बर्बाद करने से पहले आप एक फिक्र कर लीजिए कि आज आपको की परवाह नहीं है, आज आपको की परवाह नहीं करते। सुबह होती है, शाम होती है और यूं ही तमाम हो रही है। क्या ये फिक्र नहीं है? क्या वक्त का बर्बाद होना, वक्त का ज़ाया करना ये फिक्र नहीं है? जी मेरे भाई, फितना है, अजीब फितना है। मेरे इस्लामी भाई, आप खामोश होकर क्यों बैठे हैं? आप खामोश होकर क्यों बैठे हैं?
قیامت کے دن وہ پوچھے گا عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى. اس دن کیا جواب دیے؟ محترم سامعین، اب آئیے ان نازک حالت میں ہمارے اوپر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نمبر 1، تحقیق کے بغیر کوئی بات آگے نہ بڑھائے. قرآن اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو، انکوائری کرو. یعنی مسلمان جب افواہ پھیلانے والا نہیں ہوتا بلکہ سچائی کا خبردار ہوتا ہے. نمبر 2، اپنی آنکھ، کان، زبان کی حفاظت کرے. قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تم سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھتے ہو، سنتے ہو، لکھتے ہو، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. نمبر 3، میڈیا کو دعوت دین اور اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنائیں. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا میڈیا بنائیں جو قرآن کا پیغام پہنچائے، حدیث کا پیغام پہنچائے، قرآن و سنت کی روشنی کو پھیلائے اور باطل کی شور میں حق کی صدا بنے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون، کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے جانب سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچا دو. یعنی قرآن و سنت کی روشنی کو پھیلانے کے لیے میڈیا کا مثبت استعمال کریں. نمبر 4، نیتوں کی اصلاح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. محترم سامعین، ہمیں شہرت نہیں، فالوورز نہیں، ویورز نہیں، لائکس نہیں، بلکہ رضا الہی مطلوب ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کے لیے کام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے. آئیے اب ہم عہد کریں کہ ہم اپنے آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ کو اللہ تعالی کے اطاعت کی تابع کریں گے، جھوٹ، بے حیائی اور فحاشی کے مواد کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور دین بیزاری کے فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنے روایات کو محفوظ رکھیں گے. تو آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کو ہمیں اس فتن دور میں ہمت، بصیرت، استقامت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اس ادارے کو چلانے میں ایک خطیر رقم صرف ہوتی ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا بڑا ادارہ چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. لہٰذا پھر ایک مرتبہ میں تمام خواتین و حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تعاون پیش کریں اور اس اجلاس کو کامیاب بنائیں. اب تک آپ کے سامنے اردو، عربی تقریر پیش کی جا رہی تھی. اب میں آپ کے سامنے انگریزی تقریر پیش کرنے کے لیے شاغل احمد بن روح القدر کو، جو طالب ثانویہ اولی قاطبات کولکاتہ مغربی بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان دا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ، اس کی وضاحت کریں. طالب شاغل احمد بن روح القدر. مائک پر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, من ولدت له ابنة فلم يلدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة. Abu Dawud. Honorable President, respected teachers, and my dear guests, today the title of my speech at this annual program is the status of women in Islam. My dear audience, Islam is a complete way of life that provides guidance in every aspect of human life. Islam is the only religion that elevated women from degradation and lowliness, granting them human dignity, means self-insaniyat. As we know that before Islam, a woman was considered by her parents a symbol of humiliation, disgrace and contempt. Therefore, she was buried alive in infancy. She was bought and sold in the market like an ordinary things and considered the property of her father, husband or son. Men had all rights of ownership and women lived as slaves. From this position of inferiority and legal incompetence, Islam uplifted women to a position of influence and prestige in the family and society. In Islam, men and women are equal in action and reward. As Allah the Almighty said in Surah Nisa, verse number 22, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. Men shall have a share in what they have earned, and women shall have a share in what they have earned, and both ask Allah for His bounty. Islam declared that the doors of Sharia, Islamic law, are open to women, just like men for attaining the high ranks of morality and spirituality, as Allah the Almighty said in Surah Nisa, verse number 194. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. And whoever does righteous deeds, whether male or female, provided that they are believers, such will enter paradise, and not the least injustice will be done to them. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave women the status and respect which no other nation, any country, any religion, any society, or any civilization has given, because the principles of any other religion or belief do not possess such scope. Abdullah bin Abbas narrates that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave glad tidings. من ولدت له ابنة فلم يلدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة. To those who did not bury their daughters, did not insult their daughters or favored sons over daughters, Allah the Almighty entered into Jannah. Anas bin Malik narrates that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضمنا أصابعه. Sahih Muslim. Whoever has two daughters and treats them kindly and makes an effort in their education, upbringing and overall management of his daughters until adulthood, he will be like this with me on the day of judgment. Saying this, the Prophet joined his finger together. Narrated Abdullah bin Amr, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. A man came to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم asking his permission to take part in jihad.
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him, "Are your parents alive?" He replied in the affirmative. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to him, "Then strive yourself in their service." Sahih Bukhari 3004. The Quran and Hadith have a special recommendation for the treatment of mothers. Abu Hurairah said the companion came to the Messenger of Allah and said, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. O Allah's Messenger, who is the more entitled to be treated with the best companionship by me? The Prophet Muhammad ﷺ said, "Your mother." The man said, "Who is next?" The Prophet Muhammad ﷺ said, "Your mother." The man further said, "Who is next?" The Prophet Muhammad ﷺ said, "Your mother." The man asked for the fourth time, "Who is next?" The Prophet Muhammad ﷺ said, "Your father." Sahih Bukhari 591. Finally, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all the ability to give women the status they deserve in accordance with Islam. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे शाकिर अहमद नेहरूकल। आज इंसान के पास सब कुछ इस फिक्र में लगा है कि किसी तरह उसे अमन और शांति मिल जाए, किसी तरह से उसे राहत हासिल हो जाए। इस बरनामज में एक उन्वान है इस्लाम में अमन और अमान की अहमियत। इस उन्वान की वजाहत के लिए मैं ताकिबुल हसन बिन शफीकुल इस्लाम तालिब एदादी पाकुड़ झारखंड को दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने उन्वान की वजाहत करें। आपका उन्वान है इस्लाम में अमन और अमान की अहमियत। ताकिबुल हसन बिन शफीकुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि الذي جعل الإسلام دين الأمن والأمان وحرم الظلم والعدوان ودعا عباده إلى دار السلام، والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث رحمة للعالمين وألف بين قلوب المؤمنين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى:
इरशाद बारी ताला है वही क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना। और याद कर उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब तू इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। मुहतरम सामिईन, अगर हम अपने समाज और मुआशरे का जायजा लें तो आज हर तरफ बदअमनी और लाकानूनियत का दौरा है। इख्तिलाफ और इंतशार बिल्कुल आम है। तो कौन से असबाब है कि जिन्हें इख्तियार किया जाए तो पूरा मुआशरा अमन और आशिकी का गहवार बन सकता है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उन असबाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सबब ईमान। जी हाँ, ईमान अमन और अमान के हुसूल के लिए सबसे बड़ा सबब है, बल्कि ईमान के बगैर हकीकी अमन और सुकून हासिल ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का फरमान है फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर जो शख्स ईमान ले आया और इस्लाह कर ली तो ऐसे लोगों पर ना खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। ईमान और अमन लाजिम व मलज़ूम है। सच्चा ईमान होगा तो अमन भी होगा, अगर ईमान में कोई खलल होगा तो अमन भी नहीं होगा। दूसरा सबब एक अल्लाह की इबादत और शिर्क से इज्तनाब। ईमान और अमल सालिह की बुनियाद एक अल्लाह ताला की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना है। चुनांचे जब तमाम मुसलमान बहैसियत मजमूई अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उनमें सच्चा ईमान होगा और वो नेक अमल करने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला का उनसे वादा है कि उन्हें जरूर बिजरूर अमन व अमान नसीब फरमाएगा। इरशाद बारी ताला है अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए फिर अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से आलूदा नहीं किया, उन्हीं के लिए अमन व सलामती है और यही लोग राह रास्त पर हैं। तीसरा सबब उखुवत व भाईचारे को फरोग देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को मुसलमान का भाई करार दिया है, लिहाजा उसे अपने भाई का हमदर्द और खैरख्वाह होना चाहिए। उसे चाहिए कि उसके खून का मुहाफिज हो, उसके माल और उसकी इज्जत का मुहाफिज हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यस्लिमु व ला यखुलु व ला यहतिरु अत्तक़वा हाहुना व यशीरु इला सदरिही ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه। मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे रुस्वा करता है, ना उसे हकीर समझता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ 3 बार इशारा करके फरमाया कि तकवा यहाँ है। फिर फरमाया आदमी की बुराई के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे और हर मुसलमान का खून माल इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। चौथा सबब नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना दीन इस्लाम के फराइज में से एक अहम फरीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' बिलिसानिही फइन लम यस्तति' बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। राव मुस्लिम। जो शख्स कोई बुराई देखे तो चाहिए कि उस बुराई को अपने हाथ से बदल दे। जिसे इतनी ताकत ना हो वो अपने ज़बान से उसे बदल दे और जिसे इसकी ताकत भी ना हो वो अपने दिल में उसे बुला जाने और ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर इस्लामी मुआशरे में इस फरीज़ा को कमा हक़्क़हु अदा किया जाए तो पूरा मुआशरा अमन व आशिकी का गहवारा बन जाएगा। पांचवा सबब हुदूदुल्लाह का नफाज़। अमन व अमान के क़याम के लिए हुदूदुल्लाह का नफाज़ अज़ ज़रूरी है और ये मुस्लिम हुक्मरानों के साथ खास है। हुदूदुल्लाह का नफाज़ अमन व सलामती का दामिन है क्योंकि ये जराइम को रोकता है, इंसाफ फराहम करता है और लोगों की जान माल इज्जत और अक़ल की हिफाजत करता है, जिससे एक पुरअमन और मुनज़्ज़म मुआशरा तशरीफ़ आता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। और तुम्हारे लिए क़िसास में एक तरह की जिंदगी है, हे अक़ल वालों, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़िसास की अज़ीम हिकमत बयान फरमाई है। ये क़िसास में जिंदगी है इसलिए कि जिसके ज़हन में ये बात का वक्त रहेगी कि अगर उसने किसी को कत्ल किया तो कत्ल कर दिया जाएगा, तो किसी को कत्ल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, खुलासा कलाम ये है कि इस्लाम
امن سلامتی والا دین ہے اور اسلام کے اندر امن و امان کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی ان تعلیمات کو عملی جامہ دے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن و امان کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے سماج و معاشرے میں اس کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.